العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات على محمد. عزیزان ایمان، سلسلہ مجالس کا اس آیت مبارکہ کی تلاوت کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا. وہ سورہ فتح کی پہلی آیت جس کا راز تعلق صلح حدیبیہ سے ہے، جس کے متعلق اللہ کائنات ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے حبیب، آپ کے لیے صلح صرف حدیبیہ ہی نہیں بلکہ اس میں ہم نے آپ کو اس صلح کے ساتھ ساتھ بہت ہی کھلی ہوئی علنیہ روشن فتح عنایت کی. اس کے ذیل میں گفتگو رہی اس وعدے کے ساتھ کہ کل میں نے گزشتہ پہلی سے چوتھی مجلس تک جو واقعات صلح حدیبیہ کے اور فتح مکہ سے متعلق حالات بیان کیے تھے، اس کا تعلق ہماری زندگی سے، ہمارے ماحول سے، ہر دور سے ہے. اس میں اگر غور و فکر کیا جائے تو جب بھی انسان غور کرے گا ہر زاویے سے، نئے نئے انداز سے اسے معرفت رسول، معرفت اسلام، معرفت دین اور اسلام کا حقیقی کانسیپٹ کیا ہے وہ معلوم ہوگا. اور اس کے بعد انہی تمام واقعات کو گزشتہ مجلس میں یہ حقیر نے آپ حضرات کے درمیان میں سورہ فتح کی آیات کے ذریعے سے ان تاریخی کارناموں کو اور واقعات کو عرض کیا تاکہ وہ واقعات جو آپ نے تسلسل کے ساتھ 4 دن تک سماعت کیے، اس کا اختتام قرآنی آیات کے ذریعے سے ہوا تاکہ ہمیں یقین ہو کہ جو واقعات حضرت حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہوئے تھے، جس کے ذریعے سے حضور نے اپنی صبر کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، علم کے ذریعے، آپسی اتحاد کے ذریعے جو فتح مکہ حاصل کی تھی وہ کسی جنگ و جدال کے ذریعے نہیں، بغیر کسی خون خرابے کے،
جس کی نشاندہی خلاق کائنات نے اپنی آیات میں اور سورہ فتحہ میں ارشاد فرمائے تھے، ہو بہو ایک ایک چیز 100% ویسی ہی ہوتی آئی۔ لہذا ہمیشہ جنگ پر صلح کو ترجیح دی گئی، جہاں ناگزیر چیز ہوئی وہیں پر جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، وإلا آخر وقت تک صلح ہی کو ترجیح دی گئی۔ اور صلح کرنے کے متعلق صلح کی جو اہمیت ہے وہ ابتدائی مجلس میں نے آپ حضرات کے درمیان میں عرض کیا تھا۔ اب یہاں پر جو سب سے عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو ہم کو ملی، رسول اللہ کی امت کو ملی، جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کیے انہیں ملی، جو رسالت مآب کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کیے انہیں ملی، اور جو علی و اولاد علی علیہ السلام کی امامت کا، ولایت کا، عصمت مطلقہ کا صدق دل سے گواہی دیے انہیں حاصل ہوئی۔ وہ نعمت تھی کہ هو الذی انزل السکینۃ القلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ اللہ ہی کی وہ باعظمت ذات ہے جو مومنین کے قلوب میں سکون، اطمینان قلب نازل فرمایا، جو اس کے پہلے سے جو ایمان موجود ہے اس میں مزید ایمان کا فروغ کا سبب اور ذریعہ بنا۔ تو یہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایمان میں اضافے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مومن کے متعلق کوئی اور بدگمانی یا غیظ و غضب یا جھنجھلاہٹ یا غصہ یا پھر اس سے ناراضگی کا وہ ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ مومن جب مومن سے ملتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور ایمان میں اضافے کے لیے ناگزیر ہے کہ آگے جو آیتیں بیان کیے گئے تھے کہ والذین معہ جاتے ہیں، ان کے مخالف ہیں، ان کے پر شدید غصہ کرتے ہیں، کوئی معاہدہ نہیں کرتے، جو اللہ، رسول اور ائمہ کے تعلیمات پر نہیں چلتے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتے اور اس کے خلاف تشہیر کرتے، ان کے متعلق یہ مومنین کے دلوں میں کوئی محبت یا گنجائش نہیں رہتی، بلکہ یہ لوگ غضبناک ہوتے ہیں جس طرح اللہ کا رسول غضبناک ہوتا ہے۔ لیکن ماہو رحماء بینہم، لیکن جو رسول اور رسول کے ساتھ دینے والے لوگ ہیں، یہ مہربان، الفت، محبت، چاہت سے ان کے برے وقت میں ساتھ دیتے، ان کے خوشی میں خوشی مناتے۔ جب کسی مومن پر برا وقت آتا ہے تو سب مل کے باہم کوشش کرتے کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے، خواہ رشتے کا معاملہ ہو، خواہ کاروبار کا معاملہ ہو، یا کوئی قرض کا معاملہ ہو، کوئی خیر و خیرات کا معاملہ ہو، کسی کی بھی کوئی پریشانی ہو، سب اپنی پریشانی سمجھ کے اس مومن کی مدد کرنا رسول کی مدد سمجھتے، اس مومن کی مدد کرنا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدد سمجھتے، اس مومن کی مدد کرنا اللہ کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ، اور ایسا ذریعہ جو ضرور یہ مومن کے بخشائش کے لیے کام آئے گا۔ اس اعتبار سے اس لیول پر ان کے پاس مومن کی مدد کرنا اتنا تقدس ہے۔ میں نے جیسے کہا نسبت کی بڑی اہمیت ہے، جب نسبت کسی چیز سے بھی دے دی جاتی ہے تو انسان اس کی تعظیم اور احترام کرتا ہے۔ جب کعبے کی کا احترام رسول نے کہا کہ 1 درجہ ہے تو مومن کا احترام 3 درجے ہے۔ کعبے کی عظمت کا احترام ہے، لیکن مومن کے مال، جان، عزت تینوں کا احترام واجب ہے، تینوں کا۔ اور وہ مومن جس کو امام حسین نے وقت آخر اپنے وارث سے کہا تھا کہ بیٹا سجاد جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، بخدا یہ امام حسین کا سلام روز قیامت تک پیدا ہونے والے شیعوں پر ہے، اس وقت کے محدود شیعوں کے لیے نہیں تھا جو مدینے میں تھے۔ تو حسین تو مومن کی سلامتی کی دعا کر کے گئے کہ قیامت تک جو بھی مومن، جو بھی شیعہ، جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا پیدا ہوگا، جو امام حسین کا زادار ہوگا، اس پر حسین کی سلامتی کی دعا ہے۔ تو سوچئے کہ انسان کا مرتبہ دیگر چیزوں میں جو نسبت دی جا رہی ہے یہ ہم دے رہے ہیں، لیکن جو نسبت آقا حسین نے کہا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا،
اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد بھی کیا سب سے بڑے عظیم مصیبت کے وقت جب آقا امام حسین ایک چھوٹی سی میت سینے سے لگائے ہوئے ایسے حالات میں، ایسے مصیبت کے دور میں، ایسے دنیا امام حسین ان کے اولاد و طیبین و طاہرین پر پانی بند کر دی تھی، بھوکے تھے، پیاسے تھے، 3 دن سے نرغ اعدا میں گھرے ہوئے تھے، لیکن حسین نے ہم کو، حسین کے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا۔ یہ ہے کسوٹی چاہنے کی کہ کیسے بھی حالات ہو جائے لیکن آپ اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کرتے، فراموش نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے اب اس کے بعد کی جو منزل تھی کہ ایمان ہے تو ایمان کیا ہے سمجھایا گیا۔ یہ ایمان کی باتیں، ایمانی باتیں ہیں۔ جب تک کہ اللہ کی توحید کے ساتھ رسالت مآب کی رسالت کی گواہی نہ دے لی جائے، اللہ کی توحید رسالت مآب کی رسالت کی گواہی کے ساتھ علی و اولاد علی علیہ السلام کی امامت و ولایت و عصمت مطلقہ کی گواہی صدق دل سے نہ دے لے، وہ بہرحال ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ہم اسی عقیدے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ کبھی ضرورت ہی عقیدے کا اظہار کر دیے، جب عملی منزل آئی اس عقیدے کا اظہار نہیں کیے، یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو اگر ایمان کو ایک درخت تصور کر لو تو یقین اس کی جڑیں ہیں، وہ ایمان اس وقت تک انسان کا قائم نہیں رہ سکتا، یعنی وہ درخت انسان لاکھ پیر لے، بولے، باراور کر لے، اس وقت تک وہ درخت قائم نہیں رہ سکتا تا وقت کہ اس کی جڑیں گہری نہ ہو۔ جتنی جڑیں گہری ہوں گی اتنا زیادہ درخت تناور ہوگا، مضبوط ہوگا، ہوا طوفان چلتے رہیں گے لیکن درخت متزلزل ہوگا، نہ جڑیں اس کی اکھڑی جائیں گی۔ جتنا یقین مضبوط ہے ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ اگر میرا عقیدہ ہے، اگر میرا یہ قول ہے، میرا یہ نظریہ ہے، اس مجلس میں پنجتن پاک آتے ہیں، اس مجلس میں امام حسین آتے ہیں، اس مجلس میں امام حسین کی دکھیاری ماں آتی ہے، اس مجلس میں ملائکہ آتے ہیں، تو اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجلس میں کس کو کیسے آنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ کتنا ذریعہ ہے نا، یہ مجلس ہمارے اعمال کے بخشائش کا، قبولیت دعا کا، قبولیت توبہ کا یہ ذریعہ ہے۔ کوئی بزرگ اگر ہم میں سے کوئی آ جائے، لاکھ دوستانہ محفل رہے لیکن بزرگ آتے ہی انسان احتراماً خاموش ہو جاتا، لیکن جس مجلس میں پنجتن پاک، ملائکہ، رسول اللہ کی سواری، بی بی فاطمہ کی سواری آ رہی، ان سے بھی بڑھ کر کوئی بزرگ ہے، سوچئے کہ ہم کو کیسا رہنا چاہیے۔ بس ایک کلو دیا، ایک بات کیا، یہ احترام۔ کوئی کچھ کرتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں حسین کا جو سچا عزادار ہے اسے ایسے نہیں کرنے دینا چاہیے۔ دوسرا بہترین چیز کیا ہے کہ نماز میں بھی اگر پہلی صف میں بچے اگر آئیں تو لوگ بزرگ ہٹا لیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ جو دور اندیش مومنین ہیں دیکھتے کہ بچہ اگر سمجھدار بھی ہے، بالغ نہیں ہے، سمجھدار ہے، تو 2 بزرگ اپنے درمیان میں اسے رکھ کے تربیت دیتے تاکہ آداب جماعت نماز سے واقف ہو جائے۔ اگر بے عین ہی اسی طرح اگر کوئی بچے آ جائیں تو بزرگ بجائے ان کو جھڑکنے کے، بجائے ان کو تنبیہ کرنے کے، بجائے، خدا نخواستہ میں ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی مومن کوئی بری زبان مجلس کرنے کے بعد یا ذکر حسین کرنے کے بعد استعمال کر سکتا ہے، نہیں۔ تربیت گاہ ہے مجلس، لہٰذا ایسے سمیٹ لو جیسے جماعت کی نماز میں بچوں کی تربیت کے لیے سمیٹ لیتے ہیں، خود بخود ماحول درست ہو جائے گا، خود بخود۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ یہ ممبر پہ نہیں کہا جاتا، یہ ماں باپ تربیت نہیں دیے، ہاں ہم سب مل کے ایک قوم، ایک فیملی ہے، وہ بچہ پوری قوم کا ہے، کسی کا ہے نہیں، یہ بچہ پوری قوم کا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہم میں ابھر جائے تو مجلس کا ماحول واقعی نورانی ہو جائے اور مثالی بھی ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔
تو عزیزان ایمان، ایمان کا لازمہ کیا ہے؟ یقین ہے۔ جتنا یقین پختہ ہوگا ایمان کا درخت اتنا زیادہ تناور ہوگا، اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ درخت برہنا اچھا نہیں لگتا درخت میں جب تک کہ شاخیں نہ ہو، درخت میں جب تک کہ شاخیں نہ ہو۔ فرمایا کہ تقویٰ ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں، تقویٰ ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں۔ تقویٰ یعنی انسان جس طرح، یعنی پرہیزگاری، احتیاط کے ساتھ جانا۔ میں بہت زیادہ ڈیپ میں جا کے بات نہیں کرتا، صرف اتنا کہہ دیتا ہوں، ایک مثال کہ انسان احتیاط سے اپنے دامن کو سمیٹ کے پگڈنڈی پر سے کسی کھیت میں سے آپ گزر رہے ہیں تو یہ کوشش کرتے کہ نہ آپ کا بیلنس آؤٹ ہو، نہ آپ کا دامن کوئی آزو بازو جو باڑ ہے اس میں الجھے۔ تو اپنی زندگی اسی طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور رسول کی خوشنودی کے ساتھ ان کی مرضی کے تحت زندگی گزارنا، بڑی احتیاط کے ساتھ، کئی حیرات سے، کئی الجھنے، بڑی احتیاط کے ساتھ گزر جانا۔ اس لیے کہ انسان بھیجا نہیں گیا مگر یہ کہ کل میں نے جیسے کہا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ موت و حیات کا خلق نہیں کیا مگر یہ کہ دیکھے کہ یہ انسان اس دنیا میں آ کر آخرت کی تجارت کتنا کیا، تاکہ تم میں سے عمل کے میدان میں کون سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ پھر بات وہیں آتی، جس کا یقین جتنا زیادہ ائمہ کی ذات پہ ہوگا ان کی باتوں پہ بھی اتنا یقین ہوگا۔ یقین نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا، یقین ہے ان کی باتوں پہ عمل ہوگا۔ اگر یقین نہیں ہے ائمہ کی باتوں پہ، میری آپ کی بات پہ عمل یقین ہے، ائمہ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے تو میری آپ کی بات پہ عمل ہوگا، ائمہ کی باتوں پہ عمل نہیں۔ لیکن سوچو ساری دنیا مل کے آپ کی ہمدردی کرے ایک طرف، لیکن تنہا حسین ابن علی کی ہمدردی ایک طرف، تنہا علی ابن ابی طالب امام المتقین کی ہمدردی ایک طرف۔ تو اب دیکھنا یہ کہ ہمارے ذہن میں اچھائی کو اختیار کرنا ہے تو سب سے اچھے جو ہیں ان کی اچھائی اختیار کرنا ہے، سب سے اچھے۔ ان کے اچھے ہونے میں کوئی شک ہے؟ معصوم مطلق، معصوم مطلق عصمت مطلقہ کے مرتبے پر فائز ہیں۔ جیسے قرآن کا کوئی حرف، کوئی واقعہ، کوئی آیت غلطی ممکن نہیں، ویسے علی اور اولاد علی کے تعلیمات میں کوئی غلطی ممکن نہیں، ایسی عصمت کے حامل ہے۔ تو اب ہم پر ہے کہ ہم کس کو اختیار کریں۔ اب آگے بڑھے بات، اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ایمان ہے اس کا نور حیا ہے۔ ایمان کا درخت اور اس کی مثال جو دی گئی، ایمان کا جو درخت ہے اس کا نور جو ہے وہ حیا ہے۔ بے حیائی مومن میں ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی، اور قرآن میں آیتوں کے ذریعے سے موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے اللہ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن ہی وہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی بیہودہ چیزوں میں ملوث نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی سند دی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہمیشہ اعراض کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے بیہودگیوں سے۔ کیا چیز بیہودگی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے وہ بیہودگی ہے، ہر وہ چیز جو میرے مولا کو پسند نہیں ہے وہ بیہودگی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ایزی انداز سے کیسے سمجھائیں؟ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا پھل، ایمان کے درخت کا پھل سخاوت ہے۔ اور ان سب چیزوں کو ایک ہی ذات میں سمیٹا ہوا دیکھو، اس لیے ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، اور ان میں جو ابو الائمہ ہے ذات اقدس امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین ہے تو آؤ علی سے پوچھو کہ یقین کی تعریف کیا ہے۔ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، علی نے کہا کہ پروردگار میں نے تیری عبادت نہ خوف جہنم میں کی،
نہ ہی تو شوق جنت میں کی، بلکہ علی کی نگاہ، علی کا علم جانا کہ علی لائق پرستش ہے، لائق سجدہ ہے، اس لیے تجھے سجدہ کیا۔ اگر رمق برابر اخالین کے پردے ہٹا دیے جائیں تو رمق برابر علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا، زمینوں کو خلق کیا، دریاؤں کو رواں کیا، چاند و سورج کو خلق کیا، یہ سب خلقت اللہ کی عظیم 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 خلقت کا مظاہرہ ہے، لیکن اللہ نے انہیں خلق کرنے کے بعد محمد و علی جیسے بندوں کو خلق کیا۔ یہ خلقت نہیں عمل میں آئی مگر یہ کہ ان کے طفیل میں یہ ساری خلقت عمل میں آئی۔ تو سوچو کہ علی کا مرتبہ کیا ہے۔ وہ علی اپنے وجود کے سب سے مقدس ترین حصے کو جو سر ہے، پیشانی ہے، سب سے کمتر چیز خاک پر سجدہ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو علی ابن ابی طالب کو یہ سجدوں کی ضرورت ہے تاکہ اللہ سے تقرب ہو، تو کیا علی کے چاہنے والوں کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ یقین کی علی نے بغیر یقین کے یہ نہیں کیا۔ علی کا کوئی عمل جیسے علی اعلیٰ ہے ویسے ان کا عمل بھی علی اعلیٰ ہے۔ وہ عمل کو آپ ایزی نہیں لے سکتے، یہ کمتر ہے، یہ کمتر نہیں ہے، ان کی زندگی کا یہ گوشہ لے لو، یہ گوشہ چھوڑ دو، نہیں، وہ ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو یقین ان کی ذات میں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ تقویٰ اس کی شاخیں ہیں۔ تو دیکھو تقوی کا مرکز کیا ہے، ابھی میں نے ایک مثال دی آپ کو، تقوی کا مرکز کیا ہے، یا علی حبک ایمان و تقویٰ بغضک کفر و نفاق۔ اے علی آپ سے محبت ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اور آپ سے عداوت بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ ذرا اس میں تھوڑی سی زحمت کیجئے، سوچئے، ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، ارکان بالعمل، یہ اسلام ہے۔ لیکن یہاں پر آپ مسلمان ہو گئے، یا علی حب کا ایمان، یہ ایمان ہے، آپ ظاہر کر دیے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ آپ کو اعتبار کرنا ہے واقعی چاہنے والے۔ جب وہ کہہ دیا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پہ شک کرے، اس لیے کہ انہیں کہتا ہے اشہدو ان امیر المومنین علی ولی اللہ، وہ دائرہ ایمان میں اللہ داخل کر دیتا، میں آپ نہیں، ایمان میں داخل کرنے والے ہم نہیں ہیں، اللہ ہے، ایمان سے خارج کرنے والے آپ ہم نہیں ہیں، اللہ ہے۔ تو یہ اتھارٹی، یہ پاور اللہ کو ہے، ہمارے کو اور آپ کو نہیں ہے۔ لہذا کوئی مومن کسی مومن پہ شک نہیں کرنا، اس لیے کہ بعض ظنیات ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ ہے، یہ تعلیمات اسلامی ہے۔ تو اب یہاں پر مولا کے ساتھ یہ تقویٰ، حب کا ایمان و تقویٰ، اے علی آپ کے ساتھ محبت، ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے۔ ایمان اقرار کا نام ہے لیکن تقویٰ عمل کا نام ہے۔ دیکھو دو ملے ہوئے لوگوں کو بچھڑاتا ہے تو یہ تقوی کے خلاف ہے، کفر ہے، نفاق ہے، یہ نفاق ہے۔ دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیتا ہے تو یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ عمل کے ذریعے، ایمان اقرار کے ذریعے۔ کفر کیا ہے؟ سامنے تو وہ نہیں کہتا لیکن بد پیچھے ان کے تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، یہ کفر ہے برسر عام۔ اگر انکار کر دے کہ علی نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے کہا نماز کی ضرورت نہیں، یہ کفر ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھا تو کافر نہیں ہوں گا، ابھی گنجائش ہے توبہ کے قبولیت کی، انکار کر دیں گا تو کافر ہو جائیں گا، کیونکہ ایک مرتبہ خدمت باسعادت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لوگ آئے، کہا کہ یا حجت اللہ، یا امیر المومنین، بعض لوگ ایسے ہیں بڑے ہی جانثار ہیں، محبت ہے آپ سے، چاہتے ہیں، لیکن شراب پیتے ہیں تو کیا اس کو ہم مومن کہیں؟ کیا ہم اس کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ شراب پیتا ہے، اگر وہ خدا نخواستہ چوری کرتا ہے تو کیا ہم مومن کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ زنا کرتا ہے تو کیا ہم اس کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ امام نے کہا کہ کیا کہیں گے؟ کہا کہ وہ تو کافر ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بھی ہمارے
جبکہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے تو بعض لوگوں نے رسول اکرم سے بھی یہ سوال کیا تھا، تو حضور نے کہا کہ دیکھو جو باتوں کی وضاحت میں نے نہیں کی تم اس کی گہرائی میں مت جاؤ، جب میں اس کی باتوں کی وضاحت نہیں کیا تو تم اس کی گہرائی میں مت جاؤ، لیکن تم نے علی سے سوال کیا ہے، تمہیں تشنا نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ تم لوگوں کے سامنے ایسی گفتگو مت کرو کہ لوگ ذہن میں دو رائے لا لیں، ایسا نہ ہو کافر ہو جائے، چونکہ سوال کیے تو جواب دینا بھی میرے لیے فریضہ ہے، تو تم اس کو وہ کہو جو قرآن نے کہا، الزانیۃ بالزانیہ السارقۃ بالسارقہ، تو جو لفظ قرآن نے اسے نام دیا تم وہی نام دیو۔ ہاں وہ کافر نہیں ہوں گا اگر زنا کو حلال سمجھیں گا، اگر زنا کو حلال سمجھیں گا تو کافر ہو جائیں گا، چوری کو حلال سمجھیں گا تو کافر ہو جائیں گا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ تو عزیزان ایمان، یہ حالات، کیسا ماحول، ایم معصومین کیسا ماحول اپنے چاہنے والوں کو دے کے گئے۔ اس کے بعد کہا کہ علی ابن ابی طالب انا الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم صحیح راستہ ہوں، تو بس پکڑ لو ان کو، اس کی منزل منتہا جنت ہے، اس سے ہٹ کے اور کوئی نہیں ہے۔ ان کو پکڑنے سے مراد ان کے تعلیمات کو جو جتنا ہو سکے، اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، مشکل ہو رہی، مزاج نہیں بدل رہی جیسا مولا چاہتے ہیں بدلنا، پھر ان کا توسل اختیار کرو، گڑ گڑاؤ، واسطہ دیو، رو، مناجات کرو، اللہ سے مدد مانگو کہ مجھ میں یہ صلاحیت پیدا کرے کہ میں علی ابن ابی طالب کے تعلیمات پہ عمل کروں۔ اے پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے ہمیں اہل بیت اطہار جیسے پاک و پاکیزہ مقدس ہادی دیے، اب ہم کو تو ایسے بنا دے کہ وہ کہیں کہ یہ میرا ہے، یہ ہمارے ہے، وہ کہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارے، لیکن وہ کہیں کہ یہ میرا ہے۔ بس یہ ماحول تھا۔ کل گزشتہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کیا ایسے وجوہات ہو گئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغات میں فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کیا تھا، اب اسی طریقے سے ایک پیشین گوئی کی تھی مولا کائنات کے متعلق بھی کہ ایک صلح آپ کے لیے بھی ہوگی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو بھی صلح کرنا پڑے گا۔ وہ صلح کیا تھی؟ یہ مولا کائنات کے درمیان میں، مولا کائنات سن 35 ہجری میں ظاہری خلافت پر آپ اسے قبول کیا، لوگوں کے بے حد اصرار پر، لوگوں کے بے حد اصرار پر، چونکہ اتمام حجت کرنا تھا، منصب امامت کا فریضہ تھا کہ جو کچھ کے بھی گزشتہ 25 سالوں میں دین میں خرابی آئی اس کی اصلاح نظر تھی، مد نظر وہی تھی کہ اس کی اصلاح کی جائے، کہ آپ ایک پروگرام کے تحت چونکہ ابتدائی کر دیے تھے کہ میں اپنی حکومت میں وہی کروں گا جو رسول اکرم نے کیا تھا، پہلا لفظ، اگر تمہیں گوارا ہے کہ مجھے قبول کریں تو رمق برابر تم مجھ سے توقع نہیں کر سکتے کہ میرا عمل حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے رمق برابر بھی جدا ہوں گا۔ دو مثالیں، ایک مثال یہ کہ پیغمبر اکرم جس راستے سے گزرتے تھے درمیان میں ایک درخت تھا، چونکہ آپ طویل القامت تھے، روایت میں ہے کہ اس راستے سے گزرتے تھے تو حضور رحمت للعالمین ہے وہ ٹہنی کو توڑنا اپنی رحمت، چونکہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے، گوارا نہیں ہوا کہ بجائے جھک کے جانے کے ٹہنی کو توڑ کر راستہ صاف کریں، تو آپ جھک کے جاتے تھے، اور کبھی اتفاق ہوتا مولا کائنات کا اس درخت یا اس راستے سے گزرنا تو آپ چونکہ اتنے زیادہ طویل القامت نہیں تھے، ٹہنی آپ کے سر کو لگنے کا کوئی احتمال نہیں تھا، لیکن سنت نبی کریم کی پاسداری میں اتباع رسول خود بھی جھک کر جاتے تھے،
تو کائنات میں روئے زمین میں رسول اکرم کی سنت کا مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں تھا. لوگ سنت 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 کہتے رہے لیکن ایسا رسول اکرم کے سنتوں کا محافظ کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. کسی میں نہ وہ صلاحیت تھی. اس لیے پورے اعتبار سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی. تو یہ ہر اعتبار سے ہر عنوان سے ذہن علی میں محفوظ ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں پر جو چیزیں تھی آپ صلح کر رہے تھے, صلح کرنا ضروری تھا, ماحول بڑا خراب ہو گیا تھا. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا کہ سابقہ دور خلافتوں میں خصوصاً خلافت ثالثہ میں لوگوں کو بہت زیادہ مال دیا گیا, یہاں تک کہ کافی لوگوں میں جاگیریں بنا دی گئی تھی. جیسے آج جو سابقہ نظام کے دور میں جاگیرات لوگوں کے مرتبے کے حساب سے مقرر تھی, ویسی جاگیریں بنا دی گئی تھی. تو جاگیرات میں جاگیریں اتنی تھی کہ یہ سب بیت المال مسلمانوں کا مال تھا. کسی کے لیے 5,000, کسی کے لیے لاکھ, کسی کے لیے 15 لاکھ درہم اس زمانے کے بنائے گئے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں ایک خاص طبقے کو تقویت پہنچانے کے لیے مولا کائنات آنے کے بعد پہلے یہ جملہ تھا کہ میں جتنے بھی یہ پیسے بیت المال سے جاگیروں کی شکل میں دیے جاتے تھے فوراً موقوف کرتا ہوں. تو مولا کی عدالت کا میزان, حکومت اور میزان عدالت, کہا کہ میں فوراً اسے موقوف کرتا ہوں. اس کے بعد ندا کروا دی کہ اگر کوئی شخص یہ بیت المال سے اپنے بیویوں کا مہر بھی ادا کیا ہے تو وہ بھی علی ابن ابی طالب وصول کر لے گا. لوگ جانتے تھے کہ یہ جملے کسی ایرے غیرے کے نہیں ہیں, یہ علی ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, اور کوئی چیز کہتا نہیں جب تک کہ اسلام کی, رسول کی یا اللہ کی مرضی نہیں ہوتی. اس لیے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین کا مصداق ہے. اب گھبراہٹ ہوئی. ابن عباس آئے بولے کہ مولا یہ کیا بات ہے, یہ فلاں قبیلے تو ضروری ہے ہمارے لیے. کہا کہ کیوں ضروری ہے؟ کہا کہ اگر ان کے ساتھ ایک خاندان ہے, یہ لوگ اگر مدد نہیں کریں گے تو ہماری حکومت میں درار پڑ جائیں گی. مولا مسکرائے, متبسم ہوئے, کہا ابن عباس تم نے مشورہ مجھے دیا, دنیاوی اعتبار سے بہت درست دیا. تم کیا سمجھتے ہو کہ جب علی ابن ابی طالب پر برا وقت آئیں گا تو یہ لوگ میرا ساتھ دیں گے؟ یاد رکھو جو رشتہ تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتا وہ قائم رہ ہی نہیں سکتا. کیونکہ مادیت کے ذریعے سے تم رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, جب تک مادیت ہے رشتہ رہیں گا, مادیت نہیں ہے رشتہ نہیں رہے گا. یہ فیصلہ کن. تو آپ سمجھ رہے ہیں آج بھی اگر ہمارا رشتہ مومن ہونے کے اعتبار سے ہے تو پہاڑ کل سے جس کو جدا کر سکتا, اگر مادیت کے اعتبار سے ہے تو یہ رشتہ آسانی سے ٹوٹ جائے گا, بڑی آسانی سے ٹوٹ جائے گا. یہ مولا کے جملے سنہری الفاظ میں لکھنے کے ہیں, یہ ہمیشہ کے لیے. خیر مختصر یہ ہے کہ سن 38 ہجری جگہ جگہ, میں نے جیسے کل مجلس میں آپ سے کہا تھا, ابو سفیان نے اپنی پوری زندگی میں رسول اکرم کے مقابل میں آیا, تنگ کرتے رہا, اسلام کے درمیان میں وہ دراڑیں ڈالتے رہا, رکاوٹ پیدا کرتے رہا, مصلحتاً اسلام کو قبول کیا. آگے واقعہ سنیں گے تو یہ جملے ضرور درست ہو جائیں گے کہ کتنے ایسے تھے اسلام کے مقابل میں اگر آتے تو وہاں علی کی تلوار تھی, مقابلہ کر نہیں سکتے تھے, بچ نہیں سکتے تھے, لہٰذا پالیسی بنائی اسلام کو قبول کر کے اسلام میں آ کے اسلام کو توڑنا کی کوشش کی. اسلام کو قبول نہیں کیا مگر یہ کہ اسلام کو توڑنے کے لیے, اس لیے کہ ویسے جب مقصد پورا نہیں ہو سکتا تو ایسے ہو, اگر آپ فائٹ نہیں کر سکتے تو جوائن کر لو. یہ اس وقت کی حکمت ہے. اگر آپ فائٹ نہیں کر سکتے تو جوائن کر لو, جوائن کر کے پھر اس کو دھوکہ دیو اور اس کو دراڑ ڈالو. یہ چیز وہیں سے شروع ہوئی تھی. اب اس کے بعد معاویہ کا دور آیا جو ابو سفیان کا بیٹا تھا. دیکھیے آپ وہی باپ کے ڈگر پہ جس مقام پہ مولا مدینہ سے کوفہ تشریف لائے, مختلف وجوہات ہیں. بعض نے یہ کہا
کہ مدینے میں اگر مولا رہتے تو مولا کا کلام سمجھنے والا جو لوگ تھے، جو نسبتاً عقل مند تھے، بابصیرت تھے، یہاں زیادہ تھے۔ آج نہج البلاغہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، جو کچھ کے بھی مولا کا کلام بچا تھا وہ کلام ہمارے پاس آ گیا، ورنہ یہ باتیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ دوسرے جغرافیائی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو مدینے کے بنسبت کوفہ اور کوفے سے لے کے شام درمیان میں یہ راستہ ہے، ادھر بھی دفاع کرنے کے لیے اسلامی حکومت کا، ادھر بھی دفاع کرنے کے لیے اسلامی حکومت کا۔ جس طرح سے آپ ہم کہتے ہیں کہ زمانے مغل میں جو مراٹھوں میں بغاوت تھی، بات بات چھپ کے آ کے جو حملے کرتے تھے، اس طریقے سے معاویہ شبخون کرتے رہتا تھا۔ اطراف میں جہاں پر بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کی حکومت میں متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے معنی لوٹ لینا، اس کے لوگ آ کے ستانا اور پھر ان کی جائیدادیں لوٹ لینا، یہ آئے دن کا یہ ہونا، یہ عمل اس کا رہتا تھا۔ نتیجے میں ایک اطمینان کی حالت نہیں تھی، اطمینان کی حالت نہیں تھی۔ اب اس کے بعد اس کی سازش، اس کا مکر، اس کا فریب، ایسا نہیں ہے کہ مولا نہیں سمجھ سکتے تھے۔ دیکھیے بہت ہی اہم جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مولا کے پاس اس کے مکر کو، فریب کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، یہ بات غلط ہے۔ چونکہ مکر و فریب کرنا اللہ نے ممنوع قرار دیا، اس لیے محافظ شریعت علی بن ابی طالب شریعت کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، شریعت کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ یہ بات غلط ہے کہ اس کے پاس فراست تھی، فراست نہیں تھی، مکر تھا۔ اس کے پاس حکمت تھی، حکمت نہیں تھی، دھوکہ تھا، دھوکہ تھا۔ مولا کے پاس فراست تھی، مولا کے پاس حکمت تھی، مولا کے پاس علم تھا۔ باب مدینۃ العلم بھی مولا کی ذات ہے، باب مدینۃ الحکمہ بھی مولا کی ذات ہے۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے، رسول اکرم سے 1000 علوم حاصل کیے ہیں، جن میں سے ہر علم کے ہزار شاخیں نکالی ہیں، برانچز بنائے ہیں۔ آصف برقیہ کے پاس ایک ہی علم تھا جو سلیمان نے دیا تھا، تو وہ چشم زدن میں بلقیس کا تخت لائے۔ میرے پاس ایسے 1000 علوم ہیں، اگر میں چاہوں تو ایک قدم کوفے میں رکھوں، دوسرا قدم معاویہ کے سینے میں داخل کروں۔ اتنی اس منزل پہ مولا فائز تھے۔ ایسا نہیں کہ مولا کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ مکر تھا۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ انسان آپ رہ رہے، مولا فرما رہے میرا چاہنے والا، میری باتوں پہ عمل کرنے والا بدو بیوقوف نہیں ہوتا۔ مامن وَلَهُ فِرَاسَہ، مامن مومن وَلَهُ فِرَاسَہ، کوئی مومن نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس میں ہوش مندی ہوتی ہے۔ تو مکر کا کرنا انسان کے لیے بری بات ہے، لیکن زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنا مکر کو سمجھنا ضروری ہے، مکر کو سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی بات میں مکر ہے، کون سی بات میں صداقت ہے۔ یہ مومن کی نگاہ اس کے ایمان کے درجے کے اعتبار سے فیصلہ کر سکتی ہے کہ کہاں درستگی ہے، کہاں درستگی نہیں ہے، مکر ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے اللہ خلیفہ سوم کے جب لوگوں نے انہیں ختم کر دیا، مار ڈالا، اس کے بعد ان لوگوں نے ایک بہترین منصوبہ بند انداز سے قصاص کی تحریک لی، قصاص کی تحریک لی۔ اب اس کے بعد اپنی دانش میں ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر دیا کہ مولا کے جو انتہائی قریب کے لوگ ہیں، انہوں نے مولا کے اشارے سے یہ کام کیا۔ علیہ مولا اگر کرتے تو خود بنو سے نفیس کرتے۔ بات بڑی طولانی ہے، مختصر یہ، ایک بشیر نامی، مختلف مولا کے چاہنے والے تھے، ایک بشیر نامی شخص جو اس گروپ کے اندر جو 3 لوگوں پہ مشتمل تھا، اتمام حجت کے لیے معاویہ کے پاس گئے۔ شام میں یہ رہتا تھا، معاویہ کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا، ہر سوال کا جواب یہ لوگ دیتے رہے، کہا کہ کیوں تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ڈالے؟ بالآخر جب ان کی ہر بات کا جواب یہ لوگ دینے لگے، اس سے بات کا جواب نہیں بن پڑا۔ یہ کہا کہ اب ہم اور تم میدان جنگ میں تلوار کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے۔ یہ فیصلہ کن جملے تھے جو جنگ صفین کے آغاز کا سبب بنا۔ مولا کائنات جب دیکھے کہ حجت تمام ہو گئی، خطوط کے ذریعے نہیں ہوئی، لوگوں
لوگوں کے ذریعے نہیں ہوئی، وفود کے ذریعے نہیں ہوئی، تو جنگ صفین ہوئی۔ یہ جنگ صفین اور جنگ جمل دو جنگیں مولا کائنات کے ظاہری خلافت کے زمانے میں ہوئے۔ باقی کے جو جنگیں ما سبق کے تھے وہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اب یہاں پر جنگ صفین کا جو آغاز ہوا سن 38 ہجری یکم صفر، شب جمعہ یہ جنگ کا آغاز ہوا۔ اور جنگ صفین ایک اسلامی تاریخ میں ایسی جنگ ہے جو تقریباً 3 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ جاری رہی۔ 1 گھنٹے کی جنگ نہیں تھی، 1 دن کی جنگ نہیں تھی، 3 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ یہ جنگ جاری رہی۔ اور اس میں 18 مرتبے جنگ ہوئی 3 مہینوں میں، 18 مرتبے۔ وہاں پر بھی پیسہ تھا، لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، اور مولا کائنات تو ظاہری خلافت پہ تھے۔ پھر علی کی ماتحتی میں جو لوگ جاتے تو وہ معرکۃ العراء جنگ ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے معاویہ کے پاس لوگوں کی کمی نمایاں محسوس ہونے لگی۔ یہ جنگ بڑھتے 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 جب 18ویں جنگ میں داخل ہوئی تو ایک جنگ ہے جس کا نام ہے لیلۃ الحریر۔ یہ لیلۃ الحریر یہ وقت بھی جب جنگ کا آغاز ہوا تھا، جمعرات تھی، شام میں بعد نماز عشاء جنگ شروع ہوئی، پوری رات جنگ چلتے رہی۔ جمعے کے دن ظہر کا وقت آ گیا تھا، اس وقت تک جنگ چلتی رہی۔ رات بھر دونوں طرف سے تلواریں تھیں، دونوں طرف سے لوگوں کے لاشیں گر رہے تھے، اور ادھر اتنے زیادہ لوگ ختم ہو چکے تھے کہ ایک منزل ایسی بھی آئی وہاں پر، ایک منزل ایسی بھی آئی کہ معاویہ کے ارادے متزلزل ہونے لگے۔ ابھی میں آپ سے کہوں گا، لیکن وہاں پر وہ رات ایسی تھی کہ اس جنگ میں جہاں پر مولا کائنات کو مسلسل فتوحات مل رہے تھے، لوگ دشمن کے لاشیں گر رہے تھے، وہیں پر ایک انتہائی قریب ترین عزیز چاہنے والا مولا کا صحابی، رسول اکرم کا صحابی عمار یاسر کی شہادت ہوئی۔ عمار یاسر کی۔ اب یہ عمار یاسر کون ہے؟ تھوڑا سا ہم ان کے متعلق تمہیداً بیان کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ مولا کو صدمہ کیوں ہوا۔ عمار یاسر کی شہادت کے بعد تو لوگ جو ہے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے، کوئی کرب سے تڑپ رہا تھا، کوئی زخموں سے اس کا خون ابل رہا تھا، چلے جا رہا تھا۔ اور متفقہ طور پر یہ روایت ملتی ہے کہ مولا کا ایک کام تھا، ایک عمل تھا، دستور تھا، جب بھی کسی شقیق و واصلہ جہنم کرتے نعرہ تکبیر کی آواز بلند کرتے، ایسے 523 نعرہ تکبیر کی آوازیں آئیں۔ اور اس کے بعد صبح جب دیکھا گیا، چونکہ لوگوں نے جو آوازوں کو شمار نہیں کیا تھا، وہ 523 کی تعداد میں نہیں تھے واصل جہنم ہونے والے، بلکہ ایک تنہا رات میں 900 لوگوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے جب لوگ تعداد گنے، شمار کیے۔ اور مولا کو اس کا بڑا صدمہ تھا کہ عمار یاسر کون ہے؟ اسی جنگ میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ عمار یاسر کے بیٹے عمار ہیں، ان کی ماں کا نام ہے سمیہ، عمار ابن یاسر، اور ان کی ماں کا نام سمیہ۔ یاسر اور سمیہ کے بطن سے پیدا ہونے والے عمار ہیں۔ عمار بڑے ہی رسول اللہ کے پسندیدہ اصحاب میں سے تھے۔ اسلام کے اعلان کے بعد پہلے 7 لوگوں نے جو ایمان لایا ان میں عمار تھے۔ اسلام کے اعلان کے بعد پہلے 7 لوگوں میں جنہوں نے ایمان لایا ان میں عمار تھے۔ اور سب سے پہلی اسلام کی شہید خاتون عمار کی ماں تھی سمیہ۔ اسلام کے آغاز کے بعد سب سے پہلی شہید خاتون، کیوں کہ یہ ابو جہل کی جو کنیز تھی، یہ خدمت گزاری میں تھی، اور رسول اکرم ان کے تعلیمات دیکھتے تھے۔ آپ اب تبلیغ کا تو وہ نہیں تھا، موقع نہیں تھا، کھلے اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ جاتے جاتے راستے سے دیکھیے دل کی پاکیزگی، حسن نیت، رضا اور خوشنودی معبود، 3 چیزیں جمع ہو گئے،
3 چیزیں جمع ہو گئے تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بیان کا اثر نہیں ہوتا؟ بیان کا اثر ہے، ہوتا بیان کا اثر، بولنے سے اس کی عظمت ہے، نہیں بولنے سے پھر عظمت نہیں رہتی۔ ہم خود کہتے ہیں کہ ندی کے اس پار ہمیں وہ ہما ہمی گھما گھمی نہیں نظر آتی جتنی کہ یہاں پہ نظر آتی۔ یہاں پہ ائمہ کے موسوم شدہ یہاں پہ تبرکات ہیں، عاشق خانے ہیں، تعداد ہے مومنین کی، ماحول ہے، ماحول کا اثر ہے۔ لیکن رسول اللہ اس ماحول میں جبکہ سب مشرک تھے، کفار تھے، تو رسول اللہ کی زبان مبارک، ان کی خوش اللحانی صرف جاتے جاتے لوگوں کو پکڑ کے بھی نہیں، مخاطب روبرو چہرہ دیکھ کے بھی نہیں، جاتے جاتے کہتے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اپنی زبان سے کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے اور فلاح پا جاؤ۔ یہ کہنے میں ایسا اثر تھا کہ یاسر اور ان کی زوجہ سمیہ اور عمار، یہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا، راسخ العقیدہ ہو گیا، اللہ وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہو گیا۔ اور ادھر جو ابو جہل تھا وہ اتنا زیادہ شدید تھا، اتنا زیادہ غصیلا تھا، اتنا زیادہ مطلق العنان تھا، وہ جب یہ ان کے حرکتیں دیکھا تو سمجھ گیا اور تعزیانے مارنے لگا یہ پوری فیملی کو کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، بتوں کی پرستی چھوڑ کر ایک شخص آ کے تم سے کہہ رہا ہے تو اس کی بات پہ عمل کر رہے ہیں، تم لوگ میرے ملازم ہیں، تم میرے خادم ہیں، تم میرے غلام ہیں، تمہیں میں پیسہ دیتا ہوں، کھانا میں تمہیں دیتا ہوں، میری بات نہیں سن کے ان کی بات سنتے، لیکن یہ لوگ کسی صورت وہ لا الہ الا اللہ جو قلب میں پیوست ہو گیا، راسخ ہو گیا، اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تو اتنے کوڑے مارتا تھا ان کی ماں کو کہ ان کی پیٹھ لہو لہان ہو جاتی، جو نیچے زمین تھی پیٹھ سے چپک جاتی تھی، ہاتھ چپک جاتی تھی، پھر بھی اس کے بعد اٹھتے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، یہ جذبہ، یہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد ان کا جزوی طور پہ بھی ایمان متزلزل نہیں ہوتا، ایک مرتبہ نہیں، سارے مسلمان۔ عمار یاسر کا ایک ایسا واقعہ ہے، یاد رکھیے آپ کہ لاکھ لوگ بحث کر لیں، اس واقعے کے ذریعے سے آپ مولا کائنات کی حقانیت کو بڑی آسانی سے ثابت کر سکتے ہیں۔ عمار یاسر کہ رسول اکرم نے جتنے فضائل، جتنے احادیث اپنے اہل بیت کے متعلق فرمائے، اس سے ملتے جلتے قریب تر احادیث عمار کے متعلق ہے، اس سے ملتے جلتے، اس لیے کہ رسول جانتے تھے کہ آنے والا دور ایسا ہوگا کہ علی کو اور حسن حسین کو اٹھانے اور دوش پہ سوار کرنے کے باوجود لوگ نہیں سمجھیں گے، لیکن عمار ذریعہ بنیں گے حق کو سمجھانے کے لیے، حق کو سمجھانے کے لیے۔ چھپائیں گے تو کتنا چھپائیں گے، تو یہ جب مکمل طور پہ مسلمان ہو گئے، اور یہی تھا جب دیکھا جھنجھلا کے کہ سمیہ کو بولنے کے باوجود نہیں مانتی، تو جب اس کا حکم نہیں چلا، دیکھیے مادیت تھی، دولت تھی، مال تھا، کفیل تھا، پالتا تھا، غلامی تھی، سب کچھ تھی، کھانا دیتا تھا، سب کچھ دیتا تھا، لیکن بات کا اثر اس لیے نہیں تھا، اس میں اللہ ساتھ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کے بات میں اللہ شامل تھا، یہاں اثر ہوا، جب اللہ آیا تو اثر۔ اب جب دیکھا کہ میں اتنا بڑا کروفر رکھنے والا، پورا حکومت کرنے والا، میرا روب دبدبہ اس علاقے میں، لیکن ایک عورت ادنا جو میری خادمہ ہے اس پر میری بات کا اثر نہیں، جھجلا کے نیزے سے ان کے پیٹ میں، شکم میں نیزہ داخل کر دیا، ناف کے نیچے وہ نیزہ پڑا، اسی صدمے سے آپ رحلت فرمائی، شہید ہو گئی۔ تو رسول اللہ نے بارہا کہا تھا عمار تم لوگ اپنے اس پر قائم رہو عقیدے پہ، تمہارا گھرانہ پورا، میں بشارت دیتا ہوں جنت میں جائے گا، یہ پہلی بشارت۔ اب جب اسلام پھیل گیا، مسجد نبوی بننے لگی، میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں تیزی کے ساتھ، مسجد نبوی بننے لگ گئی، وہاں پہ اینٹوں کی ضرورت ہوئی، اللہ کا حبیب خود اپنا لباس اتار کر، عبا ہٹا کر، خود عام مزدوروں کے ساتھ شامل ہو کے اینٹیں اٹھا رہا ہے، تو کیا مجال تھی کہ دوسرے مسلمان لاکھ پیسہ ہو، لاکھ اچھا لباس ہو، وہ دیکھتے رہتے، جب پریکٹیکل دو جہاں کا مالک بانی اسلام خود آ گیا ہو فیلڈ میں کام کرنے کے لیے، حمال کی طرح کام کر رہے ہیں، عمار یاسر فوری لپک کے گئے اور اس کے بعد جو ہے اینٹیں اٹھانے لگے،
اینٹ اٹھانے لگے، سب ایک اینٹ اٹھاتے تو یہ دو دو اینٹیں اٹھاتے، یہ جذبہ تھا، سب ایک اٹھاتے تو یہ زیادہ سبقت کرتے خیر حاصل کرنے کے لیے، خیر حاصل کرنے۔ بعض ان میں ایسے بھی تھے، اور خصوصیت کے ساتھ خلیفہ سوم کے متعلق کہا جاتا، یہ سفید لباس اچھا قیمتی پہنے ہوئے رہتے اور اس انداز سے اینٹوں کو اٹھاتے کہ وہ ہاتھ کہیں لباس کو نہ لگ جائے، لباس خراب نہ ہونے پائے۔ ایسے میں ایک شعر عمار نے دہرایا، کیا مسجد کے بنانے میں رائے خدا میں کام کرنے والا اور کام نہیں کرنے والا ایک ہو سکتا ہے؟ یہ شعر ان کو چبھنے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ، اس کے بعد اتنا غضب میں آئے، ہاتھ میں ایک لکڑی تھی یا تازیانہ تھا، کہا کہ اب کہیں گا تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ لوگوں میں افراتفری ہوئی، ابتدائی دور تھا، بیٹھ گئے اور دیوار کے اس طرف رسول اکرم تھے۔ اب کام رک گیا تو ظاہر ہے رسول اکرم کو یہ اطلاع ملی، جب اطلاع ملی معلوم کیے تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ ایسے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ میری جان لے لے، میری جان لے لے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایسے ہوا۔ تو اس کے بعد رسول اکرم کا پہلا جملہ عمار کے متعلق، عمار کو تکلیف جو بھی دے گا، جو بھی کوڑے مارے گا، ایسا ہے رسول پر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ پہلی حدیث یاد رکھیے لوگوں، تم لوگ عمار کے ذریعے سے کس طرح سے برادری قائم رکھنا اسلام کے تعلیمات ہے، سیکھو۔ تیسرے یہ، عمار میری آنکھ اور میرے ناک کے درمیان کی جلد ہے، عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا جملے، عمار حق کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے۔ یہ عمار کی فضیلت منتہا تھی، لیکن علی کی ذات وہ ہے کہ علی مال حق والحق مع علی، پروردگار تو جدھر جدھر علی جائے ادھر ادھر حق کو موڑ دینا، تو حق مڑنے پہ تابع ہے علی ابن ابی طالب کے قدموں کو دیکھتے رہنے کے، یہ نہیں کہ علی ابن ابی طالب تک تابع ہے کہ اسی حق کی تلاشی کے لیے۔ یہ فرق ہے یہ دونوں میں، لیکن یہاں پر عمار کے متعلق اتنے زیادہ۔ اس کے بعد کہا کہ اے عمار، تم سمجھ رہے ہیں یہ میرے صحابہ تمہیں ختم کر دیں گے؟ نہیں نہیں، ان میں سے کوئی تمہیں ختم نہیں کرے گا، کوئی نہیں مارے گا۔ ہاں میں تجھے بشارت دیتا ہوں، اس وقت دے دیا، تم کو قتل ایک باغی گروہ کرے گا، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جبکہ تم ان کو جنت کی دعوت دو گے اور وہ لوگ تمہیں جہنم کی دعوت دیں گے۔ اے عمار، تیری آخری غذا دودھ، شہد میں ملا ہوا دودھ ہوگی۔ یہ باتیں کہہ دی۔ اب اس کے بعد مولا کائنات کے ساتھ عمار ہیں اسی جنگ صفین میں، عمار ہیں۔ اب مختلف باتیں کہنے والے کہیں گے، صرف اتنا کوشچن کرو کہ عمار کے متعلق کیا رسول اللہ نے یہ چیز نہیں کہی؟ اس لیے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 234واں میرٹھ سے جو جلد چھپی ہے، کیونکہ آج کل جو نئی چھاپ ہے اس میں اکثر احادیث نکال دیے جا رہے ہیں، مگر یہ عمار کی حدیث اب تک نہیں نکلی، میرے علم میں نہیں آئی، میرے علم میں نہیں آئی۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ وہاں پر یہ حدیث ہے کہ عمار اتنے بڑے مقرب رسول اللہ کے پسندیدہ صحابی تھے کہ ان کے متعلق رسول نے کہا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ وہ اللہ اور رسول کی جنت کی دعوت دیتے ہوں گے، لیکن یہ لوگ جہنم کی دعوت دیتے ہوں گے۔ باغی گروہ، طاغیہ باغی گروہ انہیں قتل کرے گا۔ اب عمار ہیں لیلۃ الحریر میں، شب جمعہ ہے، آگے بڑھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کتنا یہ لوگ ڈٹ کر باطل ہو کے مولا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عمار مولا کائنات کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ لاؤ میری شمشیر دیو، معرکۃ الغارہ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہے جو ماسبق رسول اللہ کے ماتحتی میں 3 جنگیں کر چکا ہے، اب علی کے وارث کے ساتھ کی یہ آخری جنگ ہے۔ جنگ کرتے کرتے آپ کافی آگے نکل گئے، ادھر جو ہے معاویہ ٹھہرا ہوا تھا اور اس کا مشیر خاص عمرو عاص سامنے تھا۔ یہ دونوں مل کے کہا کہ یہ بوڑھے کے جذبے کو تو دیکھو، اور آگے آنے دو، اور آگے آنے دو، اور آگے آنے دو۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک بڑا
نیزہ بردار آدمی تھا اس کی فوج میں، وہ ایسے نیزہ مارا کہ عمار گھوڑے سے گھائل ہو گئے۔ اب گھوڑا اور ان کا جو خادم تھا دوڑاتے ہوئے محفوظ مقام پہ لایا تو خادم وہیں پر لے کے آ کے اپنے آقا کو دیکھا کہ عمار کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ دودھ، اس میں کچھ شہد ملا ہوا تھا، وہ لے آ کے دیا تو جیسے ہی یہ دودھ کو دیکھا ایک مرتبہ کہا صدق رسول اللہ، صدق اللہ، صدق رسول اللہ۔ اے پروردگار میں شکر ادا کرتا ہوں، میرے حبیب رسول نے، تیرے حبیب رسول نے سچ کہا کہ میری آخری غذا یہی دودھ جو شہد میں ملی ہوئی ہوگی۔ وہ نوش کیا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے دیکھا، بڑے مولا کائنات کو اطلاع دی گئی، مولا کائنات بنفس نفیس آئے، وہیں پر ان کو غسل دیا گیا، نماز پڑھی گئی، دفن کیا گیا۔ یہ بڑا صدمہ تھا۔ اب اس کے بعد تلوار چل رہی تھی، ایسی تلوار چل رہی تھی، لاشوں پہ لاشیں پڑ رہے تھے۔ ایسے میں صبح ہوئی دوپہر کے قریب، جب مالک ابن اشتر قریب آئے، ایک مرتبہ انہوں نے بھی کہا کہ آج جنگ میں نے بھی کھل کے کی ہے، مولا کائنات بھی کھل کے کی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے لاشوں کے انبار تھے۔ گنے تو مالک ابن اشتر کے لاشیں بھی اتنے ہی تھے، مولا کائنات کے قتل کیے جانے والے، ہاتھ سے واصل جہنم ہونے والے لاشیں بھی اتنے ہی تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ مولا آج میں نے بھی اتنے ہی لوگوں کو واصل جہنم کیا جتنے آپ کو کیا، آپ نے کیا۔ کہا کہ بے شک مالک تم بڑے مرتبے والے ہو، کیونکہ یہ مالک کون ہے؟ مولا کے لشکر کے سپہ سالار ہے، کمانڈر ان چیف۔ جیسے امام حسین کے سپہ سالار کربلا میں حضرت عباس تھے، ویسے ہی مالک ابن اشتر ہیں، رسول اللہ کے جو لشکر کے سپہ سالار تھے مولا کائنات تھے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں جیسے میں رسول کے لیے تھا، مالک میرے لیے ایسے ہی ہے۔ یہ ان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، کیسا وجی، کیسا بہادر، کیسا شجاع۔ اب اس کے بعد کہا مالک جو تمہارے سامنے آیا تم نے اسے قتل کر دیا، یہ کوئی بیجا نہیں کیا، لیکن میں کیا کروں، میری نگاہ دیکھ رہی تھی اس کی نسلوں میں تا حد نظر جب تک کہ کوئی اسلام کے قبول کرنے والا تھا میری تلوار نہیں چلتی تھی۔ تو یہ علی بن ابی طالب کو کیوں آیا یہ علم، کیسے آیا؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ معاویہ مولا کے علم کو جاننے کے لیے ایک سازش کو یہودی کو بھیجا، یہودی کا لباس بنا کر، لباس پہنا کر۔ اب اس کے بعد وہ جب موجود ہوا کہا کہ میں آپ ہی کے قریے کا ہوں، آپ کے گاؤں کا ہوں، کچھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ظاہر میں بھی چاہنے والا ہوں۔ یہودی اپنے مذہب کو چھپایا، کہا کہ میں مسلمان ہوں بلکہ آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اب قسم کھا کے کہا جتنا ظاہر میں چاہتا ہوں باطن میں بھی اتنا ہی چاہتا ہوں۔ مولا کائنات ایک مرتبہ اس کی نگاہوں کو دیکھا، ہاتھ میں لکڑی تھی، چھڑی تھی، آپ زمین کے اوپر کچھ نقطے ڈال رہے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ تو میرا چاہنے والا نہیں ہے۔ جیسے مولا بھی قسم کھا کے پلٹا کے جواب دیا، کہا کہ آپ کو کیسے معلوم میں آپ کا چاہنے والا نہیں ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سے قسم کھا کے کہ ظاہر اور باطن میں زیادہ آپ کو اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا ظاہر میں چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کہا کہ آپ کو کیا علم غیب ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے عالم ارواح میں تجھے میرا دوست نہیں پایا، تو نہیں جانتا کہ انسانوں کی خلقت کے 2000 سال قبل اللہ ارواح مومنین کو خلق کر دیتا ہے، تو وہاں میں نے اپنے چاہنے والوں میں تجھے نہیں پایا۔ تو مولا کا علم وہاں تک ہے، اے مالک جو تمہارے سامنے آیا مار دیے، لیکن مولا کی نگاہ عالم ارواح میں ہی جائزہ لی ہوئی ہے کہ کون ایسا ہے جس کی نسلوں سے مومن ہوگا، کون ایسا ہے جس کی نسل سے مومن نہیں ہوگا۔ جو نہیں ہوگا اسی پہ مولا کی تلوار چلی تھی۔ صلوات پڑھ دیجیے اللہ محمد۔ اب اس کے بعد جیسے عمار شہید ہو گئے، عمر عاص گھبرا گیا، باوجود اس کے کہ بہت بڑا مکر تھا، دشمن تھا، معاویہ کا ساتھی تھا، ایڈوائزر تھا، گھبرا گیا۔ گھبرا کے ذوالکلہ ایک لشکر کا معاویہ کے سپہ سالار تھا جو گھوڑوں کی قیادت کرتا تھا، 60,000 گھوڑے تھے، فوجیاں تھے، اس کی قیادت ذوالکلہ کے پاس تھی، ذوالکلہ کے پاس۔ اس نے عمر عاص نے جیسے ہی دیکھا کہ عمار یاسر ختم ہو گئے، بے ساختہ بول دیا ہائے عمار ختم ہو گئے۔
رسول اللہ نے کہا تھا کہ عمار کو وہ قتل کریں گا جو باغی گروہ ہے. یہ اپنے کانوں سے سن لیا. سنتے کے ساتھ ہی فوری متوجہ ہو گیا یہ معاویہ کی ایسی سیاست تھی، اس طریقے سے میڈیا کے اوپر ائمہ کی روایتوں پہ پابندی تھی، اتنی پابندی تھی کہ لشکر میں جب مولا کائنات نے یہ کہا کہ جنگ کچھ دیر کے لیے روک دی جائے اس لیے کہ نماز کا وقت ہے، تو معاویہ کے ساتھیوں میں یہ سوال کیے تھے کیا علی ابن ابی طالب نماز بھی پڑھتے ہیں؟ آپ سوچئے کہ کس طریقے کی سازش اور کتنا میڈیا اسٹرانگ تھا اور پبلسٹی مولا کے خلاف کر دی گئی تھی. ان میں سے ذوالکلہ بھی تھا، جس لیے تو مولا کے مقابل میں آیا تھا، اس لیے کہ مولا کو یہ لوگ کوئی مولا امیر المومنین کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے کہ مولا ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے وارث ہیں، نہیں، بلکہ معاویہ کو برا سمجھتے تھے. اس طریقے سے رانگ پروپیگنڈا تھا. کیا علی نماز بھی پڑھتے ہیں؟ آپ سوچئے کہ کیسا کس قسم کا پروپیگنڈا تھا. کون؟ جو امام المتقین ہیں، اسد الزاہدین ہیں، قائد الغر المعجلین ہیں، جنہوں نے دونوں سمت قبلہ نماز پڑھی ہے، جس سے پہلے سارے مسلمانوں میں کسی نے بھی نہ اسلام لایا نہ نماز پڑھی. ایسے کے متعلق یہ میڈیا، تو یہ میڈیا ہے، رانگ پروپیگنڈا ہے، حقائق کو چھپانا. اب وہاں پر جیسے ہی عمرو عاص نے یہ کہا تو ذوالکلہ کے کان کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ میں کس کا ساتھ دے رہا ہوں؟ ابھی تو ہم نے اسی صحابی کو مارا ہے جس کے متعلق رسول نے فرمایا اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہو گیا. یہ بھنک لگ گئی معاویہ کو. اس نے کہا کہ اے خراٹ بڈھے، تجھے معلوم نہیں کہ کہاں پہ کون سا کلام کرنا؟ یہ کوئی محل ہے حدیث کے بیان کرنے کا؟ خود بھی پھنستا، دوسروں کو بھی پھنساتا. تو کیا کہا کہ میرے پاس جواب کیا ہے؟ ارے آسان جواب بول دے. جس نے عمار جیسے صحابی رسول کو، مقدس ہستی کو میدان جنگ میں لایا، وہ قتل کروائے. بات کو اس طریقے سے پلٹا دیا. ذوالکلہ اتفاق سے وہی جنگ میں مولا کائنات کے ہاتھ واسل جہنم ہوا. اس کے بعد معاویہ بجائے صدمہ کا اظہار کرنے کے کہ اس کے لشکر کا اتنے بڑی قیادت کرنے والے 60,000 کے لشکر کا سپہ سالار واسل جہنم ہوا، بجائے افسوس کرنے کے شکر کا سجدہ کیا. کہا کہ اچھا ہوا اگر یہ فوج کا اتنے بڑے لشکر کا سپہ سالار تھا، بڑا آسان تھا علی کی مدد کرنے کے لیے اپنے لشکر کو موڑ لینا. اچھا ہوا وہ ختم ہو گیا، ہم بچ گئے. اب اس وقت